أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. گزشتہ سبق میں یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سبع من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات. اور 7 آیتوں کے بارے میں تشریح آپ حضرات نے سنی تھی کہ 7 سے مراد عدد، بعض نے بسم اللہ کو ملایا ہے اور بعض نے بسم اللہ کو الگ کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی. چونکہ یہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن. ام القرآن، قرآن کا خلاصہ. اصل. سورۃ الفاتحہ چونکہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفاء بھی ہے، اور اس کو جس بیماری پر پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالی شفاء عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام شفاء بھی ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ شروع میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. یعنی جو اس میں مضمون ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا. آغاز اللہ پاک کی حمد اور تعریف سے ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد ساری تعریفیں. یہ شروع میں جو الف لام ہے نا، یہ بتا رہا ہے ساری تعریفیں. ساری کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ سے ہے. ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے. رب منا پالنے والا، عالمین عالم کی جمع ہے، جہان. انسانوں کا ایک جہان، فرشتوں کا ایک جہان، حیوانوں کا ایک جہان، جنات کا ایک جہان. اس طرح سے کائنات میں کل 1800 جہان ہیں. 1800 ان سب کا پالنے والا اللہ ہے. ستاروں کا جہان، پھر نہ معلوم ستاروں میں اللہ پاک نے کیا کیا رکھا ہے. پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پہلی زمین، دوسری، تیسری، ان سب میں جو جہان ہیں ان تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن بڑا مہربان، بڑا مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ہے رحم کرنا، لیکن رحمان میں زیادہ رحمت ہے بنسبت رحیم کے. اس لیے کہ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، رحمان دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا. اور رحیم کا معنی صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا. نمبر 2، صرف آخرت میں رحم کرنے والا. دونوں کے اندر رحمت کی بات ہے. تو اس لیے ہم رحمان کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں نہایت بے حد مہربان، بے حد مہربان. کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی. اور کافروں پر بھی رحمت کرنے والا کیا مطلب؟ اللہ کافروں کو کھلا رہا، یہ رحمت ہے. اور
ان کی نافرمانیوں پر عذاب نہیں دے رہا، یہ کیوں؟ اس کی رحمت ہے۔ بڑا مہربان، بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک وہ مالک ہے، یوم الدین بدلے والے دن کا۔ دین سے مراد یہ دین نہیں ہے، دین سے مراد بدلے کا دن، دانا یا دین دینن سے، جس کا معنی بدلہ دینا، بدلے والا دن یعنی قیامت۔ تو اگر آپ یوں ترجمہ کریں کہ روز جزا کا مالک تو تب بھی ٹھیک ہے، بدلے کے دن کا مالک تب بھی ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جیسے ہر آدمی کا کوئی نام ہوتا ہے نا، ذاتی نام۔ کسی کا نام آپ نے عمر رکھا ہے، کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے، کسی کا نام آپ نے عثمان رکھا ہے، یہ اس کا ذاتی نام کہلاتا ہے۔ اور ذاتی نام کے علاوہ کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر ہے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر عمر، تو اب یہ کیا ہے؟ عمر کے ساتھ لفظ ڈاکٹر یہ بھی ایک نام ہی کہلائے گا، یہ صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے وہ انجینئر ہے، وہ وکیل ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، تو یہ صاحب جتنے لفظ لگتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ صفاتی، صفاتی، اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے جی۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا ذاتی نام کیا ہے؟ لفظ اللہ، لفظ اللہ ذاتی نام ہے۔ اور رب یہ صفاتی نام ہے، رب کا معنی پالنے والا۔ رحمان بڑا مہربان، بے حد مہربان، یہ بھی صفاتی نام۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی صفاتی نام۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، یہ بھی کیا ہے؟ صفاتی نام۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے صفاتی نام 99، ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ پاک کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو پڑھتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو قرآن کے شروع میں لکھے ہوتے نا یہ 99 نام، یہ ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس ایک حدیث میں اسی ترتیب سے یہ 99 نام ہے اللہ پاک کے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی نام ہیں، وہ تو ایک حدیث میں 99 نام گنوائے، تو کوئی 4000 نام اللہ پاک کے بتائے جاتے ہیں، 4000۔ کتنے نام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے تورات میں اتارے، کچھ انجیل میں اتارے، کچھ دیگر صحیفوں میں اللہ پاک نے اتارے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے ملائکہ کو بتائے، باقی کسی کو نہیں بتائے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے جس نام سے تو نے اپنا نام رکھا، یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا وہ نام تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھایا، یا وہ نام تو نے غیب میں رکھا ہوا ہے، ان سب ناموں کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی یاد ہے نا کہ اللہ پاک کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ سے مانگو نا تو آپ یہ کہا کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے مالک یوم الدین، اے رب العالمین، یہ لفظ کہہ کے دعائیں کرا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صفاتی نام لے کے دعائیں کرو تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اور صفاتی نام کتنے ذکر کیے؟ رب، رحمان، رحیم، مالک، کتنے نام ہو گئے؟ 4۔ اور ان 4 ناموں میں سے جو پہلے 3 ہیں ان 3 ناموں کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ رب پالنے والا، تو پالنے والا وہی ہوتا ہے جو مہربان ہوتا ہے، تربیت کرنے والا، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور رحمان اور رحیم یہ تینوں لفظ دلالت کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کیا چیز؟ اللہ پاک کی رحمت۔ ایک جو چوتھا لفظ ہے مالک یوم الدین، اس میں رحمت بھی ہے اور غصہ اور غضب بھی ہے، کہ قیامت کے دن کا مالک تو ایمان والوں کو کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا نا۔ تو ایمان والوں کے لیے کیا ہوا؟ رحمت ہوئی، اور نافرمانوں کو سزا دے گا، تو اس حساب سے غصہ ہوا۔ تو ایک نام کے اندر غصہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے،
اور باقی تینوں ناموں کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم جو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا غصے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس کے اندر مہربانی ہے ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہوتی ہے لیکن غصہ زیادہ رہتا ہے اس کا۔ ایک آدمی کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جناب بڑا نرم دل ہے، تو اس کو کبھی غصہ نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں نرمی زیادہ ہے، غصہ کم ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ پاک کے اندر کیا ہے؟ رحمت زیادہ، رحمت، اس کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعتدال ہے۔ یہ بھی بتاؤں، ہم جب کسی کو غصہ کرتے ہیں تو پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر پیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن اور بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جب کہا رب العالمین ہے وہ اللہ ہے ہی وہ جس کے اندر ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اچھا پھر وہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا، تو رحمت آ گئی نا، رحمان اس میں بھی رحمت آ گئی، رحیم اس میں بھی رحمت آ گئی۔ تو یہ ساری رحمتیں سن کر کہیں بندہ باغی نہ ہو جائے، اچھا بھائی مزے ہے مزے، رحمت ہی رحمت ہے، پھر تو کوئی سزا تھوڑی ہوگی۔ کہا نہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی رحمت سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، نافرمان نہ بن جانا۔ کبھی کبھی باپ کی نرمی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے نا، بہت نرم ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، اچھا کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، تو پھر اولاد بھی جو مرضی ہے کرو۔ تو کہا کہ اچھا رحمان ہے، اچھا رحیم بھی ہے، اچھا رب بھی ہے، پھر تو کچھ نہیں کہے گا۔ کہا نہیں نہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، پوچھے گا پوچھے گا، جری نہ ہو جانا، نافرمان نہ بن جانا۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، نعبدک ولا نعبد غیرک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے۔ تو یہ جو لفظ ایا کا آیا ہے نا، یہ ایک ایک لفظ میں ایسی خصوصیت ہے نا، مت پوچھو۔ یہ جو لفظ آیا ہے ایا کا، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایا کا پہلے آیا ہے، تو یہ بتا رہا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ جو ایا کا لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت جب تجھ سے کرتے ہیں تو اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ہم کمزور ہیں، کمزور کو تو سہارے اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ اس کے نتیجے میں ہماری تمام ضروریات میں، مرادوں میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک کی پہلے تعریف کی ہے جی، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد، تحفہ پیش کیا اللہ کے دربار میں، اے اللہ ہم بندگی تیری کرتے ہیں، تحفہ ہے، اے اللہ ہماری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے، ہم اپنا سر تیرے دربار میں جھکاتے ہیں، پیشانی تیرے سامنے ٹیکتے ہیں، اور ایاک نستعین مشکل میں تجھے یاد کرتے ہیں۔ تو یا اللہ جب یہ صورتحال ہے تو پھر کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پھر ہمیں سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا دے تو سیدھی راہ۔ نمازوں میں بندہ یہی پڑھتا ہے، اللہ پاک سے یہی مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو سیدھی راہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام، سارے مسلمان ہیں، پھر کیا مطلب؟ اے اللہ جس طرح سے تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، اسی طرح سے اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ،
یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں راستہ المستقیم، سیدھا سیدھا وہ راستہ کہلاتا ہے، المستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو ایسا شارع عام ہو کہ جس میں دائیں بائیں بھٹکنے کا کوئی احتمال نہ ہو، کھلا راستہ جا رہا ہے۔ یہاں سے آپ نے کسی کو کہا شارع فیصل جانا ہے، اچھا آپ کو جناب نرسری جانا ہے، اچھا جی یہاں سے نکلو، آگے مین روڈ کھلا روڈ آئے گا، بس اب دیکھے بس دائیں بائیں نہیں مڑنا ہے آپ نے، تو دیکھ لے گا کھلا واسع چوڑا روڈ ہے، گاڑیاں جناب سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے گزر رہی ہیں، تو سمجھ جائے گا یہ اسی کا شاید اس نے کہا۔ اس طرح سے الصراط المستقیم، اتنا کشادہ، اتنا کھلا راستہ کہ جس کے اندر دائیں بائیں بھٹکنے کا کوئی احتمال چانس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الصراط المستقیم، سیدھا راہ۔ اللہ اکبر، جب بات اتنی تھی تو کافی تھی، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دیکھا، لیکن مزید سمجھایا کہ سیدھا راستہ لینے کے لیے تمہیں چاہیے گا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا فرمایا ہے؟ انعام فرمایا ہے۔ اور جن پر تو نے انعام فرمایا ہے وہ 4 طبقے ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالح، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ سورۃ النساء میں اس کی تفسیر موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اے اللہ ان 4 قسم کے لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما کہ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں اور جنت میں پہنچ جائیں اور تجھے راضی کر لیں۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آدمی جب راستے پر چلتا ہے تو بھٹکنے کے چانس تو ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھٹک جائے۔ کس قسم کے راستے سے پناہ مانگتا ہے؟ غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غصہ ہوا ہے، جن پر تو غصہ ہوا ہے، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم مانا جن پر تو غصہ ہوا ہے، ولا الضالین، گمراہوں کے راستوں پر بھی نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر غصہ نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ایک بہت بہت باریک بات بتاؤں گا، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی، ذرا غور کریے گا۔ دیکھیں میں 2 ترجمے کروں گا، آپ اندازہ کرنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اچھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ ان پر تیرا غصہ ہوا ہو، نہ وہ گمراہ ہوئے ہوں، سنا، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی وہ لوگ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ 3۔ پہلی خوبی، ان پر تیرا انعام ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری خوبی، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوا۔ تیسری خوبی، وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آدمی آیا، آپ نے کہا یہ آدمی نیک صالح آدمی ہے، ٹھیک ہے، نیک صالح آدمی ہے، یہ نیکی اس کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں وجودی صفت۔ وجودی صفت سمجھتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے کہ یہ صفت اس کے اندر موجود ہے، وجودی صفت۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو آدمی آنے والا نا، یہ نیک آدمی ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک، آنے والا آدمی آیا یہ نیک ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ تو میں نے کتنی صفات ذکر کی اس کی؟ 3۔ ایک وجودی کہ ہاں اس میں نیکی ہے، 2 سلبی، سلب کا معنی نفی کرنا، نہیں ہے، کافر نہیں ہے، دوسرا کیا ہے؟ مشرک بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک آنے والا، اسی کی 3 خوبیاں ہیں نا، اسی کی 3 خوبیاں ہیں۔ تو اب ترجمے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کی پہلی خوبی کہ تو نے ان پر انعام فرمایا، دوسری خوبی ان پر تیرا غصہ نہیں ہوا، تیسری خوبی وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک یہ ترجمہ کیا۔
دوسرا ترجمہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غصہ ہوا ہے، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ یہ والا جو ترجمہ کیا ہے نا، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، پہلے والا ترجمہ اچھا ہے، پہلے والا ترجمہ اچھا ہے کہ ہمیں اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن میں تین خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی ان پر تو نے انعام فرمایا، دوسری خوبی ان پر تو غصہ نہیں ہوا، تیسری خوبی وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ اور جو دوسرا والا ترجمہ میں نے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ راستہ ہمیں دکھا دے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر غیر المغضوب، پھر نیا کلام ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پر تو غصے ہوا ہو، یعنی یہود۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی نصارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا والا ترجمہ ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے والا ترجمہ زیادہ الفاظ کے اعتبار سے بہتر ہے، فصاحت قرآن کی اور بلاغت کے اعتبار سے پہلے والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر جو دوسرا والا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو یہ گرامر کے اعتبار سے یہ نہیں بیٹھتا، یہ ترجمہ بن نہیں رہا گرامر کے اعتبار سے۔ جو دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے، آپ شاید دیکھیں گے تفسیر عثمانی میں حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہوگا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اسی جگہ پر انہوں نے یہی لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نا یہ غیر المغضوب ولا الضالین یہ صراط الذین سے صفت واقع ہے، ترکیبی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے صفت واقع ہوگا۔ جب صفت واقع ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں کی یہ صفت ہے، کن لوگوں کی؟ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انہی کی تیسری صفت یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے اور تیسری صفت یہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جو دوسرے لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ جو ہے نا گرامر کے اعتبار سے ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کو، ہم سب کو استقامت دے۔ جب آدمی کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھتا ہے اور سیکھنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس طرح سے نقطے پھر سامنے آتے ہیں۔ صرف ترجمہ سے بات تھوڑی بنتی ہے کہ جناب اردو تراجم تو موجود ہیں آج کل، لیکن ایک بعض جگہ ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آدمی کو کسی استاد سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ان پر تیرا غصہ نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ایسوں کا راستہ ہمیں عطا فرمائے اللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا مستحب ہے۔ جب اس کا اختتام ہو جائے آمین کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نماز کے دوران آمین آہستہ کہنا مستحب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تثنیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور تعوذ اعوذ باللہ اور کیا ہے آمین، ان سب کو آہستہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ آہستہ پڑھتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں تعوذ، تسمیہ، آمین، آہستہ پڑھنا ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، یہ اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ بہتر غیر بہتر۔ بہتر کیا ہے؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے آہستہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ آہستہ کی جائے، زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو آہستہ آہستہ سے۔ تو آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا کے لیے ضابطہ کیا بتایا؟ آہستہ۔ تو اس لیے ہم اس کو آہستہ پڑھنا افضل سمجھتے ہیں۔ تاہم جو آدمی اونچی آواز سے پڑھ لے تو جب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، بالکل بغیر کسی کراہت کے۔ بہتر یہ ہے کہ آہستہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس مسئلے کو عوام میں اتنا لے کے جانا اور لڑائی کرنا، جی جناب تم نے زور سے آمین نہیں کہی ہے، تم نے رفع دین نہیں کیا ہے، اور جناب یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس کی چیزیں اچھی نہیں۔ اس وقت امت کے اندر انتشار نہ پیدا کیا جائے، اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے۔ امام کے پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، جو ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں ہم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ دو روایتیں ہمارے سامنے، مسلم شریف کی روایت ہے، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ جب امام
تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تم چپ رہو. اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تم چپ رہو. واذا رکع، جب امام جو ہے وہ رکوع کرے تم بھی اس کے ساتھ رکوع کرو. تکبیر کے ساتھ تکبیر موافقت بتائی ہے. اور وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو. یہ نہیں کہا اونچی آواز سے کہو، بس تم آمین کہو. اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ہے من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، ابو داؤد کی روایت ہے. جس کا امام ہے، امام کی قرات اس کی قرات ہے، تو امام جو قرات کرے گا وہ اس کی قرات سمجھی جائے گی. اس طرح سے آپ جانتے ہیں یہ سب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ بھی یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں ہے اور آپ امام کو پا لیتے ہیں، مل جاتے ہیں رکوع میں، تو آپ کی رکعت ہو گئی، اگرچہ آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. کب پڑھی؟ آپ نے نہیں پڑھی، پھر بھی آپ کی رکعت ہو گئی. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی شروع سے آخر تک ہم نے نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ امام یہاں پر وہ کیا ہے؟ مقتدا ہے، رہنما ہے، اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اسی لیے کہا نا ایاک نعبد، امام ہم سب کی جو ترجمانی کر رہا ہے. ہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب آپ کی بندگی کر رہے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم سب آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا نا کہ ایاک نعبد میں بندگی کر رہا ہوں، میں مدد مانگ رہا ہوں. تو ہم کا مطلب ہے کہ بات کرنے والا ایک ہے اور باقی سارے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ان دلائل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، خاموش کھڑا رہنا ہے. جی سورۃ الفاتحہ یہ، اور پھر عجیب بات بتاؤں، مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا پھر خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی اور استعانت.